جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا مالدار ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس شخص پر غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتے ہوئے عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں بہت غریب ہو چکا ہوں۔ جب مالدار تھا تیری بڑی نافرمانی کرتا تھا، کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، کبھی موت کو یاد نہیں کیا۔ میرے مولا اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فریاد سن کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو دے دو جو یہ مانگتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ یہ شخص تیرے پاس تیرے ڈر خوف کی وجہ سے نہیں آیا، دل سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، یہ خود سے الجھ کر غربت سے تنگ آ کر تیرے پاس حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ شخص مجھ سے ڈر کر میرے پاس نہیں آیا، بلکہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا ہے۔ ایسے بھی صحیح، مگر میرے پاس آیا تو ہے نا، اس کو جو چاہیے دے دو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کی، اللہ تعالیٰ اگر اس شخص کو وہ سب کچھ دے دیا جو یہ مانگ رہا ہے تو یہ پلٹ کر پھر واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ واپس نہیں آئے گا، بس تم اس کو وہی دولت وہی مرتبہ و مقام دو جو اس کے پاس تھا۔ جب اس شخص کو دولت مرتبہ و مقام واپس مل گیا تو کہنے لگا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طریقہ اختیار کیا، اس لیے مجھے سب کچھ واپس مل گیا، میں اب ویسے ہی مالدار ہو گیا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ شخص پھر سے غریب ہو گیا، پھر اس پر قرضے چڑھ گئے اور غربت کے ہاتھوں الجھ گیا۔ اب جتنی دیر تو مالدار تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی۔ اس شخص نے اسی طرح 70 بار توبہ کی، 70 بار اس توبہ کو توڑا، اور ہر بار فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ یہ شخص جھوٹا ہے۔ غربت آئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف کر دو، میں اب کوئی نافرمانی یا گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پھر عرض کی، اللہ تعالیٰ یہ شخص جھوٹا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، وہ جانتا ہے بندے کی نیت کیا ہے۔ جب مالدار ہوتا ہے، جب صحت مند ہوتا ہے، جب دنیا کی نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہیں، تب اس نے کبھی تجھ سے رجوع نہیں کیا۔ جب اس پر غربت مشکل وقت آتا یا اولاد بیمار ہوتی ہے تب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، مگر میرے پاس آتا تو ہے، اس کو سب کچھ عطا کر دو۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات وہ شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا تو خیال آیا، میں بھی کتنا نافرمان، مکار، جھوٹا انسان ہوں، اپنے خالق و مالک سے ہر بار جھوٹ بولتا ہوں، اور وہ اتنا کریم و رحیم ہے کہ ہر بار وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو میری طلب ہوتی ہے، کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں آنے دیتا۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت میں بستر سے اٹھا اور مصلی پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں دیکھو آج یہ شخص میرے پاس غربت مشکل کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا، آج یہ میرا ہو کر میرے پاس آیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ پہلے یہ شخص اپنے لیے مال و دولت، صحت و تندرستی مانگنے آتا تھا تو اسے عطا کر دیا جاتا تھا، آج یہ تیری بارگاہ میں ندامت کے آنسو اور سچی توبہ کر کے آیا ہے، آج اسے کیا عطا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں آج یہ شخص میرا بن کر آیا ہے، آج اسے بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔